حدیث نمبر 527 عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے یہاں دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی بواس کی جنگ کے گیت گا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر لیٹ گئے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شیطانی آوازیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ فائدے: اس روایت کے آخر میں ہے کہ یہ واقعہ عید کے دن ہوا، جبکہ حبشی مسجد میں برچھیوں اور ڈھالوں سے جہاد کی مشقوں میں لگے تھے۔ یہ حدیث گانے بجانے کے لیے دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صراحت کی ہے کہ وہ دونوں گانے والی کلاکار نہ تھی، صرف عام لڑکیاں تھیں جو عید کے دن خوشی ظاہر کر رہی تھی۔ عون الباری 2 اور 72۔ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا۔ حدیث نمبر 528 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے نماز کے لیے نہ جاتے، اور انہی سے ایک روایت ہے کہ آپ تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے میٹھی چیزیں کھانا بہتر ہے۔ شربت بھی صحیح ہے، اگر گھر میں نہ ہو تو راستے میں یا عیدگاہ پہنچ کر کھا پی لے، اس کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ تاک کھجوروں کو استعمال کیا جائے۔ عون الباری 2 اور 73۔ عید الاضحیٰ کے دن کھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 529 براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں اشارہ فرماتے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے اس دن میں پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے، تو جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ امام بخاری نے اس حدیث پر ان لفظوں کے ساتھ عنوان قائم کیا ہے: مسلمانوں کے لیے عید کے دن پہلی سنت کا بیان۔ مسند امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ عون الباری 1 اور 74۔ حدیث نمبر 530 براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے تو اس کا فرض پورا ہو گیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو نماز سے پہلے ہونے کی بنا پر قربانی نہیں ہے۔ اس پر براء رضی اللہ عنہ کے ماموں جناب ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنی بکری نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، کیونکہ میں نے سمجھا کہ آج چونکہ کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے گھر میں بکری قربانی کی جائے اور نماز کے لیے آنے سے پہلے کچھ ناشتہ بھی کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، قربانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ پیارا ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے سوا کسی اور کو کافی نہ ہوگا۔ عیدگاہ میں ممبر کے بغیر جانا۔ حدیث نمبر 531 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے جو کام کرتے وہ نماز ہوتی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، تب آپ انہیں نصیحت اور تلقین فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، پھر اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو اسے تیار کرتے یا جس کام کا حکم کرنا چاہتے حکم کر دیتے۔ پھر واپس گھر لوٹ کر آتے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں مروان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الاضحیٰ یعنی عید الفطر میں گیا۔ وہ اس وقت مدینہ کا حاکم تھا، جو کثیر بن سلط نے تیار کیا تھا۔ مروان رضی اللہ عنہ نے اچانک چاہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس پر چڑھے تو میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا، لیکن اس نے مجھے جھٹک دیا اور ممبر پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم، تم لوگوں نے نبی کی سنت کو بدل دیا ہے۔ اس نے کہا
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو۔ میں نے جواب میں کہا اللہ کی قسم نہیں جانتا ہوں۔ اس پر مروان رضی اللہ عنہ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ لوگ ہمارے خطبے کے لیے نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، لہٰذا میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا۔ حضرت مروان رضی اللہ عنہ نے یہ تبدیلی اپنے اجتہاد سے ہی کی تھی، جو نص کے مقابلے میں ہونے کی بنا پر عمل کے قابل نہ تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کا نوٹس لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بادشاہ کسی بہتر کام پر اتفاقاً نہ کرے تو خلاف اولا کام کو عمل میں لانا جائز ہے۔ عید کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانا اور خطبے سے پہلے نماز ادا کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عید الفطر کی اذان ہوتی تھی اور نہ ہی عید الاضحیٰ کی۔ عید الفطر کی اذان ہوتی تھی اور نہ ہی عید الاضحیٰ کی۔